تو اس دنیا کے اندر بہت سارے مذاہب، بہت سارے لوگ اور بہت ساری چیزوں کا لوگ انکار کرتے ہیں۔ ایک چیز ایسی ہے جس کا کوئی منکر نہیں، ایک نظریہ ایسا ہے جس کا کوئی انکار نہیں کرتا، اور وہ کیا ہے؟ وہ موت ہے۔ کوئی کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی گروہ سے تعلق رکھتا ہو، کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بستی، کسی ملک، کسی جگہ کا رہنے والا ہو، اس بات کا قائل ہے کہ بہرحال موت آئے گی، بہرحال دنیا سے جانا ہے، بہرحال ایک دن گلشن حیات کو سمیٹنا ہے۔ کوئی امیر ہو تب بھی، غریب ہو تب بھی، دانا ہو تب بھی اور نادان ہو تب بھی، عمل کرنے والا ہو تب بھی، بے عمل ہو تب، غیر معروف ہو تب بھی، اور اس کے نام کا زمانے میں ڈنکا بجتا ہو تب بھی، بہرحال دنیا سے جانا ہے، بہرحال رخت سفر باندھنا ہے، باہر ایک دن سارا کچھ سمیٹنا ہے۔ لیکن ایک تھوڑا سا فرق ہے، کافر کہتا ہے مریں گے تو فنا ہو جائیں گے، اور مومن کہتا ہے کہ اصل زندگی ہی مرنے کے بعد شروع ہوگی۔ ابھی تو ہم کتاب کا مقدمہ دیکھ رہے ہیں، ایک کتاب ہوتی ہے پوری، ایک شروع میں اس کا مقدمہ ہوتا ہے کہ اس کتاب کے اندر ہم یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ ابھی تو یہ جو زندگی ہے یہ مقدمہ ہے اس زندگی کا جو اللہ تعالیٰ جنت میں انسان کو دائمی، ابدی اور ہمیشہ کی زندگی عطا فرمانے والا ہے۔ عام لفظ ہم نے سنا اور زبان زد خاص و عام ہے یہ جملہ کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، فصل کاٹیں گے وہاں جائیں گے۔ دنیا میں تو آئے ہیں اعمال کرنے کے لیے، اپنے اپنے حصے کا کام کرنے کے لیے۔ اچھا کمال یہ ہے کہ جس نے دنیا بنائی ہے نا، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، وہ ایک ترتیب سے چیزوں کو تخلیق کرتا ہے نا، دادا، پھر بیٹا، پھر اس کے بعد پوتا، اس نے مرتب کیا نا چیزوں کو، پہلے کیا بنایا اور بعد میں کیا بنایا، ایک ترتیب ہے نا۔ بنانے والا کہتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات، میں نے موت پہلے بنائی ہے، زندگی، یہ ترتیب دیکھیے بنانے کی۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ذات جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ پتہ چلے تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے۔ بنانے والے نے بنائی ہی موت پہلے ہے۔ کبھی ہمارے دیہاتوں میں کوئی بیٹا الگ ہوتا تھا یا ویسے کہیں کسی کا مکان تبدیل کرنے کا ارادہ ہوتا تھا تو گھر کے بڑے بوڑھے ایک لفظ بولتے تھے۔ اب تو لوگ موت کا لفظ بھی ادا نہیں کرتے، ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں۔ کوئی موت کی بات کرے تو کہتے ہیں اچھی بات کرو، بھئی موت سے زیادہ اچھی بات کون سی ہو سکتی ہے؟ یہی تو وہ ایک چیز ہے، ایک پل ہے جس سے گزریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور مدینے والے محبوب کی زیارت کریں گے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب اچھی بات کریں۔ پرانے بڑے بوڑھے بزرگ جب کوئی نیا مکان خریدتے تھے یا کسی نئی جگہ شفٹ ہوتے تھے تو کہتے تھے کہ ہونی چاہیے کہ مرنے والے کی چارپائی تو گزر سکے، جانے والے کی میت تو گزرے۔ اچھا بھائی مکان تو زندگی کے لیے لیا جا رہا ہے، گھر تو زندگی کے ایام گزارنے کے لیے لیا جا رہا ہے، آپ موت کی بات کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے ان کا فلسفہ اس لیے درست تھا کہ قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات، بنانے والے نے بنائی ہی موت پہلے، یہ پہلے بنائی۔ اور پھر یہ کہ کوئی بچے گا، پھر یہ کہ کوئی ایسا ذی روح ہے جس میں جان تو آئی ہو، موت نہ آئے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ باقی زندگی میں ذرا مطلب ڈیوٹی اس طرح کی کرے، ذائقہ ہی ہوتا ہے، کڑوا بھی ہوتا ہے اور میٹھا بھی ہوتا ہے، پسندیدہ بھی ہوتا ہے اور ناپسندیدہ بھی ہوتا ہے۔ ذائقہ نہایت شاندار بھی ہوتا ہے، ہاں نہایت شاندار بھی ہوتا ہے، اور نہایت بدمزہ بھی ہوتا ہے ذائقہ۔ تو موت بھی بلا مثال و بلا تشبیہ کچھ لوگوں پر بڑا کڑوا ہے۔ حضرت سعد بن ربیع جیسے لوگ بھی ہیں، جنگ احد میں کچھ ایسے صحابہ بھی ہیں جنہوں نے اپنے زخمی وجود کو گھسیٹا ہے اور لا کر اپنے سروں کو حضور کے مقدس قدموں پہ رکھا ہے۔ نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی، اور عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے، دم نکلتا رہے۔ یہ بھی موت ہے، این بالکل حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، حضور کے سامنے بالکل۔ تو بھائی یہ ذائقہ ہے، موت ایک ذائقہ، اس ذائقے کو چکھنا ہے۔ تو جو ذائقہ دنیا میں جس طرح کے اعمال کریں گے آخر میں ذائقہ بھی اسی طرح کا نصیب ہو جائے گا۔ پھر ایک بات اور ہمیشہ ذہن میں رہے کہ موت کا وقت مقرر ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ آپ اپنے ساتھ کچھ گن مین کیوں نہیں رکھتے؟ اچھا یہ بھی سن لیجئے، گن مین رکھنا کوئی ناجائز نہیں۔ ایسی باتیں سن کے بعض لوگوں پر تنقید بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ صحابہ نے پارے لے کے حضور کے خیمہ نور کا پہرا دیا ہے، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم توکل کی اصل حقیقت کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔
صحابہ نے خود حضور کے جب بہت زیادہ خطرہ بڑھ گیا یہودیوں کی طرف سے تو حضرت مولا علی تلوار لے کر حضور کے خیمے کے باہر بیٹھا کرتے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے پہرا دیا. اگر کسی شخص کو کچھ ایسے مسائل ہوں تو اس کے لیے یہ ناجائز ہے نہیں. ہاں شوق بعض لوگوں کو بہت ہو گیا ہے کہ میرے ارد گرد گن مین ہو, تو یہ شوق ٹھیک بہرحال نہیں ہے, یہ تصنع ہے, دکھاوا ہے. لیکن حضرت مولا علی شیر خدا نے ایک اور فلسفے میں موت کی حقیقت کو کھول کر بیان کیا. کسی نے کہا کہ آپ کو بہت خطرہ ہے تو آپ کچھ حارسین ساتھ رکھ لیں, کچھ سپاہی ہونے چاہیے تلواریں لیے. تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ قرآن حکیم نے فرما دیا ہے سورہ اعراف کے اندر کہ ہر گروہ کا ایک وعدہ ہے, اور جب موت کا وقت آئے گا نہ ایک گھڑی آگے ہوگی نہ اور ایک ساتھ پیچھے ہوگی. تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن حکیم کے اس ارشاد کی روشنی میں فرمانے لگے تم مجھے کہتے ہو محافظ رکھ لو, موت خود سب سے بڑی محافظ ہے, وقت ہی نہیں. اللہ نے طے کر دیا ہے کہ جب آئے گی نہ ایک ساتھ آگے ہوگی نہ ایک ساتھ, یہ اپنے وقت پر آئے گی, اس کا ٹائم مقرر ہے, اپنے وقت پر طے شدہ وقت پر موت بہرحال آئے گی, اور یہ آئے گی اور اپنا کام بھی دکھا, اور پھر اس کا وقت بھی مقرر ہے اور جگہ بھی مقرر ہے. دعا کرو نا مدینے میں آ جائے, بیت اللہ شریف کے سامنے آ جائے, یہ کرم ہو جائے نا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگتے اور اکثر فرماتے اے اللہ ایک تو موت شہادت کی عطا فرما, اور دوسری موت حضور کے شہر میں عطا فرما. بڑا مذاق بناتے ہیں بعض چیزوں کا لوگ. آپ کسی کے دعا مانگنے پر اعتراض کر رہے ہیں. کچھ اخلاقیات بھی ہوتی ہیں, آپ کے ہاتھ میں اگر کچھ چیز آ گئی ہے رائے کا اظہار کرنے کے لیے تو کچھ اخلاقی جذبات بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے کوئی بات قابل تنقید ہے تو آپ تنقید کریں, لیکن ایک شخص نے شہادت کی دعا مانگی آپ نے تنقید کر ڈالی. سیدنا فاروق اعظم نماز پڑھا رہے ہیں, میدان جنگ میں نہیں ہیں, مسجد میں ہیں, جماعت ہو رہی, نماز پڑھائی اور اس میں دعا مانگ رہے ہیں اے اللہ, اور یہ بخاری میں موجود, اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک, اللہ مجھے اپنے رستے میں شہادت کی موت دے. تو اب کسی نے نہیں کہا کہ آپ مدینے سے نکلیے باہر جائیے جہاد کیجیے شہادت ملے گی. حضرت عمر تو ساتھ مشروط کر رہے ہیں, عرض کر رہے ہیں مالک اگر کرم ہو جائے, اس دعا میں ساتھ شامل کر رہے ہیں کہ مجھے باہر نہیں جانا, اللہ موت بھی اپنے نبی کے شہر میں عطا فرما. یہ جملے تو بخاری میں ہیں, شارحین حدیث نے لکھا ہے, ان کی اپنی صاحبزادی جو ام المومنین ہے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ عرض گزار ہوئی, عرض کرنے لگی امیر المومنین مدینہ منورہ میں تو کوئی ایسی جنگ نہیں ہو رہی اور آپ مدینے میں شہادت مانگ رہے ہیں, تو یہ ہے عمر. فرمانے لگے بیٹا جب رب چاہے نا تو پھر شہادت اس شہر میں بھی نصیب ہو سکتی ہے. پھر حضرت عمر پر نماز پڑھاتے ہی حملہ ہوا, انہیں شہادت بھی ملی, حضور کی مسجد نبوی میں ملی, حضور کے شہر نور میں ملی. اس دعا کو لوگوں نے قبول ہوتے دیکھا, اور کرم بالائے کرم یہ ہے کہ انہیں دفن ہونے کے لیے جگہ گنبد خضرا میں نصیب ہوئی.